الرحمن الرحیم، ہم اپنے تیسرے سیشن کا آغاز کر رہے ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت پروفیسر ڈاکٹر اکرام الحق یاسین صاحب، سیکٹری اسلامی نظریاتی کونسل اسلام آباد، ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ ڈاکٹر اکرام الحق یاسین صاحب پاکستان میں اسلامائزیشن کے حوالے سے ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، اور صرف پاکستان نہیں بلکہ مسلم دنیا کے مختلف تصاویر اور اسلامائزیشن کے حوالے سے ان کا کام ہے۔ پاکستان کے حوالے سے اسمبلی میں جو مباحث ہیں ان کی تفصیلی کتابیں آ چکی ہیں، اور کئی کتابیں پبلش ہو چکی ہیں، اور کچھ کتابیں زیر طبع اور زیر ترتیب ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ اس موضوع پر آپ سے گفتگو فرمائیں گے، خاص کر پاکستان میں اسلامائزیشن کے حوالے سے، کیونکہ یہ مسلم دنیا کا ایک اہم موضوع ہے۔ جب ہم جمہوریت، قومی ریاستوں کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہاں پر مذہب کا ایک کہ مذہب کو کس طرح مینیج کیا جاتا ہے، یا مذہب کو سے کس طرح استفادہ کیا جاتا ہے قومی ریاستوں میں یا جدید دنیا میں، تو ایک بڑا ٹیکنیکل موضوع ہے۔ اور ہمارے ہاں ہم خوش قسمتی سے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل، وفاقی شرعی عدالت اور ایسے کئی ادارے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں یہ مسئلہ جب بھی آتا ہے تو اس کو مینیج کیا جاتا ہے ایک اچھے طریقے کے ساتھ۔ جبکہ جیسے افغانستان کا ایشو ہے، باقی مسلم دنیا کا ہے، وہاں پر اب بھی یہ مسائل ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب جو ہے اس حوالے سے گفتگو فرمائیں گے، اور پھر انشاءاللہ سوال جواب بھی کی سیشن بھی ہوگی۔ ہم معذرت خواہ 15 منٹ لیٹ ہوئے کیونکہ اگلا سیشن بہت آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا، تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہے، اور انشاءاللہ باقاعدہ ڈاکٹر صاحب سیشن کا آغاز کریں گے۔ سوال جواب جو ہے آخر میں ہوگا، تو آپ اپنے سوالات اپنے ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ انتہائی محترم بھائی اسرار مدنی صاحب، شرکائے کورس، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو اسلامی نظریاتی کونسل میں تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کا اپنا دفتر ہے، آپ کا اپنا ادارہ ہے۔ آپ آج بھی آئے، بعد میں بھی آئیں، کسی وقت بھی یہاں تشریف لائیں۔ جیسے اسرار صاحب نے بتایا کہ اسلامائزیشن کے حوالے سے کونسل کا یہ فیلڈ ہے، اور کونسل اسپیشلائزڈ ہے اس حوالے سے، تو یہاں کوئی بھی چیز آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، رائے دے سکتے ہیں، اور آپ کو یہاں میٹیریل مل سکتا ہے انشاءاللہ ہر حوالے سے۔ جو موضوع ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے اسلامائزیشن، اور اسلامائزیشن کا تاریخی ارتقاء ہے، کس طریقے سے ہوا پاکستان میں۔ تو پہلے ہمیں اسلامائزیشن کی اصطلاح پہ تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اسلامائزیشن کا۔ جب ہم پاکستان کے دستوری ڈاکومنٹس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں 3 طرح کی اصطلاحات ملتی ہیں۔ ایک اصطلاح تو ہے اسلامائزیشن کی، جس کا ترجمہ اردو میں ہمارے مرحوم استاد ڈاکٹر محمود غازی نے اسلامیانہ کیا تھا۔ اسلامیانے کا عمل، یعنی پہلے اسلامی نہیں ہے، پھر اس کو اسلامی بنایا جا رہا ہے۔ اور دوسری اصطلاح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک لیجسلیشن ہے، کہ بیسیکلی آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، آپ ایک قانون بنانا چاہتے ہیں، اس قانون کو آپ اسلام کی بنیادوں پر قانون بنائیں گے۔ یہ 2 اصطلاحات ہو گئیں۔ ایک اصطلاح یہ ہے کہ کوئی قانون جو ہے ناٹ ریپگننٹ ٹو دا انجنکشنز آف اسلام، قانون آپ بنائیں آزادی سے، کوئی بھی چیز سامنے رکھ لیں، لیکن اس میں ایک شرط یہ ہو کہ وہ اسلامی احکام کے خلاف نہ ہو۔ اسلامی احکام کے بیسڈ ہے یا نہیں ہے، یہ اس سے غرض نہیں ہے۔ غرض اس سے ہے کہ وہ اسلامی احکام سے کنٹراڈکٹ نہ کر رہا ہو، اس کے خلاف نہ ہو۔ تو ان تینوں پہلوؤں پر پاکستان میں کام ہوا، اس کا ہم تھوڑا سا ذکر کر لیں گے۔ اور اب چونکہ افغانستان میں ایک نئی حکومت آئی ہے، تو اسرار صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ہم تھوڑا سا اس کو اس کے ساتھ لنک کریں کہ کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کیسے بنا اور افغانستان کی حکومت کیسے آئی۔ پاکستان جب بنا ہے تو وہ بات چیت کے ذریعے بنا ہے، اور اس بات چیت کے بعد کیا ہوا کہ یہاں جتنے آفیسرز تھے، جو قوانین تھے، وہ سارے کے سارے اسی طرح جاری رہے۔ اور پاکستان چلانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 دیا گیا،
کہ جو متحدہ ہندوستان کو چلانے کے لیے بنایا گیا تھا وہ ہمیں کہا گیا کہ آپ پاکستان کو بھی کچھ عرصہ اسی پہ چلا لیں، پھر اس کے بعد اپنا دستور آپ بنا لیں اور اس کے مطابق چلائیں۔ دستور بناتے بناتے کوئی 8-9 سال تو لگ گئے، سن 47 سے پاکستان بنا اور 56 میں جا کے ہمارا دستور بنا سب سے پہلا۔ تو پاکستان کی صورتحال یہ تھی کہ پچھلا سسٹم جو ہے اس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا پڑا، اس کے اوپر ہمیں چلنا پڑا۔ اسی وجہ سے اسلامائزیشن کی اصطلاح جو ہے وہ ہمارے ہاں رائج ہوئی کہ پہلی چیزیں جو ہیں ان میں ڈاؤٹ ہے کہ وہ اسلامی ہیں یا نہیں ہیں۔ انگریز کے دور کے قوانین بنے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی ضروریات کے مطابق بنائے۔ پھر وہ قوانین جو ہے وہ کالونیل قوانین ہیں، یعنی ایک قوم کو جو کہ مفتوح قوم ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ وہی اب ہمیں ایک آزاد ملک چلانے کے لیے دیے گئے ہیں کہ آپ اس کو چلا لیں۔ دستور تو دیا گیا، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935، اس کے ساتھ ساتھ جب پاکستان کی اسمبلی نے کام شروع کیا تو انہوں نے اڈاپٹ کر لیے وہ تمام قوانین جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے وقت سے چلے آ رہے تھے اور جو پھر انگریز حکومت نے بنائے تھے، وہ سارے کے سارے بھی اڈاپٹ کر لیے۔ گویا کہ اسلامی قانون سازی ابتدا سے نہیں ہوئی، اس کو آہستہ آہستہ اسلامائز کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے لیے ضرورت محسوس کی گئی۔ افغانستان کا مسئلہ تھوڑا بہت ایران کے ساتھ ملتا ہے۔ ایران جو ہے وہاں انقلاب آیا، انقلاب لانے والے وہ لوگ تھے جو پہلے سے تیار تھے، ان کی اپنی جو فقہ ہے اس کے مطابق انہوں نے قانون سازی کے لیے لوگ تیار کیے ہوئے تھے، ان کے علماء تھے، ان کے مجتہدین تھے، ان کے مفتی صاحبان تھے، وہ پورے کا پورا سیٹ اپ لا کے انہوں نے پہلے سیٹ اپ کو سائڈ پہ کیا اور ایک نیا سیٹ اپ جو ہے وہ وہاں پہ رکھ دیا۔ گویا کہ ان کے پاس جو فقہی احکام تھے ان فقہی احکام میں سے کچھ کو انہوں نے اسی طرح لاگو کر دیا اور کچھ نئے قوانین بنائے، لیکن وہ اسی بنیاد پر بنے کہ یہاں پہ اسلامی قانون سازی ہوگی، لیکن اسلام کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ فقہ اثنا عشری کے مطابق ہوگی، باقی لوگوں کو اپنے مذاہب کی آزادی ہوگی۔ یہ فرق تھا پاکستان میں اور ایران میں۔ اسی طریقے سے افغانستان کی حکومت آئی، اب موجودہ حکومت جو ہے طالبان کی حکومت، تو وہ ایک اسلامی بنیادوں پر آ گئی ہے۔ اپنا پورا سسٹم جو ہے ان کے ذہن میں ہے کہ ہم نے اسلام کو یہاں پہ لانا ہے۔ ان ساری چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کے ہم نے سوچنا ہوگا کہ ہم پاکستان کے اس تجربے سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس فائدہ اٹھانے میں ہمیں بیس کس چیز کو بنانا ہوگا۔ تو بیس بنانے کے لیے ہمیں اس بات پہ کنسنٹریٹ کرنا ہوگا کہ پاکستان کو بیس بنانا پڑا انگریز کے قوانین کو، اور اس کی اسلامائزیشن اس نے کرنی تھی۔ اب افغانستان کے پاس انگریز کے قوانین نہیں ہیں، اگرچہ امریکہ کا وہاں قبضہ تھا، لیکن خود افغانی اس حکومت کو چلا رہے تھے اور وہاں اپنے حالات کے مطابق وہ قانون سازی کر رہے تھے۔ تو اسلام جو ہے وہ ٹوٹلی آؤٹ نہیں تھا، اسلام موجود تھا، اسلامی قوانین بھی موجود تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وقتی ضروریات کے مطابق انہوں نے وہاں پہ کچھ چیزیں ایسی بنا لی ہوں جن کو موجودہ دور میں اسلامی نہ کہا جا سکے۔ تو پھر مجھے تو یہ لگتا ہے کہ افغانستان کے قوانین جو ہیں اپنے بنے ہوئے قوانین، انہی پر تھوڑی بہت نظر ثانی کریں گے تو اس کی اسلامائزیشن جو ہے وہ اتنی آسان ہوگی، زیادہ مشکل نہیں ہوگی، جس طریقے سے پاکستان میں مشکل تھی، اور اب تک یہ مسئلہ جو ہے کسی حد تک حل ہو گیا ہے، کسی حد تک جو ہے وہ لٹکتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ تو حکومت کے آنے سے بھی فرق پڑتا ہے کہ حکومت کے اندر کیسے لوگ آئے ہیں، سیٹ اپ کون سا لے کے آئے ہیں، اس کے مطابق قانون سازی کو انیشیٹ کرنا ہوتا ہے، آگے چلانا ہوتا ہے، کیونکہ ملک تو بغیر قوانین کے چل نہیں سکتا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک دفعہ عدالتیں بھی بند کر دیں اور پوری سیاسی ادارے جو ہیں وہ بند کر دیں، کوئی نہ کوئی قانون، کوئی نہ کوئی سلسلہ تو ہے جب حکومت وہاں پہ نئی آئی ہے تو اس کے مطابق بھی۔ اب تھوڑا سا میں پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کی طرف چلا جاتا ہوں، کیونکہ قوانین جو ہوتے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پہ آج کل بنائے جاتے ہیں۔ پہلے ہمارے پاس فقہی احکام ہوتے تھے، جب انگریز بر صغیر میں آیا تو اس وقت بھی ایسا تھا کہ انہوں نے شروع میں یکدم اپنے قوانین لاگو نہیں کیے، بلکہ ایسا کیا کہ فتاوی عالمگیری جو تھا اس کے ترجمے کروائے
اور فتاوی عالمگیری کو ایک پبلک لا کے طور پہ وہ استعمال کرتے رہے کافی عرصے تک. اور ایک انتظام انہوں نے یہ کیا کہ ایک جج انگریز بٹھاتے تھے اور اس کے ساتھ ایک مفتی جو ہے قاضی وہ بٹھا دیتے تھے مسلمانوں کا. تو اس سے پوچھ لیتے تھے کہ آپ کا اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. یوں فیصلے ہوتے رہے. پھر آگے چل کے آہستہ 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 قانون سازی ہوئی. یعنی کہ یہ سلسلہ گریجول ہوتا ہے, یکدم ہوتا نہیں ہے کہ ایک چیز کو اٹھا دیں دوسری طرف رکھ دیں اور اس کی جگہ دوسری چیز لگا دیں. جب پاکستان کی تحریک چلی تو 1940 میں پاکستان کی پہلی قرارداد جو ہے وہ پیش ہوئی کہ ہم یہ ملک بنائیں گے. اور 1943 میں 40 کے 3 سال بعد ایک کمیٹی بنی. مسلم لیگ جو ہے وہ لیڈ کر رہی تھی پاکستان کی تحریک کو. تو یو پی ایک صوبہ ہوتا تھا جو اب تو اتر پردیش ہے, اور اس وقت یو پی جو ہے یونائٹڈ پروونس کہلاتا تھا. یونائٹڈ پروونس میں وہ پرانے مغل دارالحکومت وغیرہ اور کئی سارے علاقے جو ہیں اس یونائٹڈ پروونس میں موجود تھے جو کہ اب اتر پردیش میں نہیں ہے. بہت بڑا صوبہ تھا. اس کے ایک وزیر اعظم ہوا کرتے تھے. اس وقت صوبوں کے بھی وزیر اعظم ہوتے تھے. اس کے وزیر اعظم جو ہے نواب سعید احمد خان چھتاری, یہ اس کے وزیر اعظم تھے. حیدرآباد دکن کے بھی وزیر اعظم رہے. ان کو کہا مسلم لیگ نے کہ آپ ہمیں ایک کمیٹی بنا دیں اور آپ کے پاس پیسہ ہے آپ رقم لگائیں تاکہ ایک دستور ہم بنا لیں. تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی. کمیٹی میں ایک نواب اسماعیل خان تھے, مسلم لیگ کے فرنٹ مین تھے. ان کو تو چیئرمین بنایا. سید سلیمان ندوی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, ان کو بھی اس کمیٹی میں شامل کیا. مولانا مودودی کو شامل کیا, مولانا عبد الماجد دریابادی کو شامل کیا. اور ان لوگوں نے ایک مسودہ تیار کروایا ایک اور عالم سے. ان عالم کا نام تھا مولانا اسحاق سندیلوی. انہوں نے 1943 میں یہ مسودہ تیار کر لیا, لیکن سیاسی حالات اتنے تیزی سے بدلتے رہے کہ یہ مسودہ جو ہے میچور ہو کر دستور کی شکل اختیار نہیں کر سکا, کیونکہ بہت سارے جو ممبر تھے ان کو بھیجا گیا, ہر ایک نے اپنے نوٹس لکھنے تھے, ہر ایک نے جواب دینا تھا, رسپانس دینا تھا. تو اس میں کافی تاخیر ہوئی. حالات ہندوستان کے جو ہے وہ تیزی سے بدلتے رہے. پھر ایسا ہوا کہ 1954 میں جا کے وہ ایک کتابی شکل میں شائع ہوا. اب بھی ملتا ہے مارکیٹ میں. نیشنل بک فاؤنڈیشن نے بھی اس کو شائع کیا ہے, اسلام کا سیاسی نظام. اور اس کا جو مقدمہ ہے اس میں مولانا عبد الماجد دریابادی نے یہ ساری بات لکھی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتائی. اس کے اندر 2 حصے بنائے گئے تھے. پہلا حصہ جو تھا وہ کنسیپشول تھا کہ حکومت ہوتی کیا ہے, سیاست کیا ہوتی ہے, وطن کیا ہوتا ہے, اور خلافت میں اور آج کل میں کیا فرق ہے. وہ پہلا حصہ اس کے اندر ڈالا گیا. دوسرے حصے میں جو ابواب تھے وہ انتظامی ابواب تھے کہ کس طریقے سے ہم دستور کو چلائیں گے. لیکن جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس پر اس وقت کی دینی فکر غالب نظر آتی ہے, یعنی فتویٰ بیس چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں. جو فقہی کتابوں میں چیزیں تھیں انہی کے احکام جو ہیں زیادہ تر اس کے اندر دیے گئے تھے. جب پاکستان بن گیا تو پھر یہاں فوراً ادارے بننے شروع ہوئے, اور ان اداروں نے دستور پر اور قانون سازی پر کام کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا. 1947 میں سب سے پہلا ادارہ جو ہے وہ لاہور میں بنا. اس کا نام تھا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن. ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن جو ہے یہ 47 میں بنا. تو اس کا ڈائریکٹر بنایا گیا ایک نو مسلم اسکالر تھے, آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا, محمد اسد. محمد اسد کو اس کا ڈائریکٹر بنایا گیا, اور ڈاکٹر حسین حمدانی ایک تھے, ان کو اس کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر بنایا گیا. کئی سارے اس کے ممبر تھے, ان لوگوں نے اس پر کام شروع کیا. اسد صاحب یہودی سے مسلمان ہوئے تھے. وہ جی کس میں؟ غرناطہ میں. غرناطہ میں قبر ہے. تو اسد صاحب جو ہیں انہوں نے علامہ اقبال سے ملاقات کی تھی, اور انہوں نے ان کو اپنا ریکنسٹرکشن کا جو ان کا کانسیپٹ تھا وہ سکھایا تھا. پھر اس کے بعد ریکویسٹ کی تھی کہ آپ یہیں رہیں اور ہم مل کر کام کریں گے. تو اسد نے بہت اچھا کام کیا اور یہاں پہ رہے. یہ ادارہ وہ کافی عرصہ تک چلاتے رہے, کوئی 1954-55 تک یہ ادارہ چلتا رہا. پھر ان کے چونکہ سعودیہ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے تو ان کو وزارت خارجہ میں
مقرر کیا گیا کہ آپ ہمارے گلف کے اندر جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے کام کریں۔ اتنے میں ہماری قرارداد مقاصد آ چکی تھی اور سلسلہ کچھ آگے چل چکا تھا، تو گویا کہ اسد کا کام جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہو گیا اور آگے چلتا گیا۔ ہم نے اب مختصر طور پہ یہ دیکھنا ہے کہ اسد نے اسلامائزیشن اگر ہم کہیں اس کو، یا اسلامک ریکنسٹرکشن کہیں، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں، میرے خیال میں تو اسلامک ریکنسٹرکشن جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اسد نے اس کے لیے 5 چیزیں طے کی اپنے ادارے کے تحت، اس کا جو بروشر ہے اس کے اندر کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلیم کی اسلامی تشکیل کیسے ہو۔ دوسری بات یہ ہے اسلامی قانون اور معاشرتی تشکیل نو کس طریقے سے ہو، ان دونوں کو ملا کے سماج اور قانون جو ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہی کہ اسلامی قانون اور معاشیات جو ہیں ان کی تشکیل نو کیسے ہوں، یعنی جو فسکل لاز ہیں یا مالی قوانین ہیں ان کو کس طریقے سے ہم اسلام کے مطابق بنائیں۔ تو اس سے اہمیت پتہ چلتی ہے کہ سماج اور مالیات جو ہیں ان کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہے، تو ان کو الگ الگ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، ان پہ الگ توجہ کرنی چاہیے۔ چوتھا انہوں نے کہا کہ اوقاف جو ہے اس کا مربوط نظام چلایا جائے۔ جب مسلمانوں کی حکومت پر انگریز کا قبضہ ہوا اور کمپنی کے ذریعے آہستہ آہستہ اور پھر برطانیہ نے اس حکومت کو سنبھال لیا، تو ہمارا ویلفیئر کا جتنا سسٹم ہے وہ اوقاف پہ چل رہا تھا، اور جتنے بڑے بڑے زمیندار ہوتے تھے اور مالدار ہوتے تھے، کوئی 200 ایکڑ زمین، کوئی 300 ایکڑ زمین، کوئی 400 ایکڑ زمین وہ دے دیتے تھے کہ اس کے لیے ویلفیئر کے کام چلائیں۔ ویلفیئر میں کیا کیا شامل ہوتا تھا؟ سب سے پہلے ایجوکیشن شامل ہوتی تھی، اور پھر ان کے جو معاشی حالات ہیں، سماجی حالات ہیں، ان کو بہتر بنانا ہوتا تھا۔ ایجوکیشن کے ادارے جو ہوتے تھے وہ مسجد کے ساتھ منسلک ہوتے تھے، اور مسجد جو ہے وہ ایک قسم کا کمیونٹی سینٹر ہوتا تھا، صرف عبادت خانہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کے اندر درس بھی ہوتا تھا، اس کے اندر مشورے بھی ہوتے تھے، اس کے اندر فیصلے بھی ہوتے تھے، اس کے اندر لوگوں کے مسائل کا حل بھی ہوتا تھا۔ اور یہ اوقاف کی جو آمدن ہے وہ اس کو دوسری بجٹری اس کے معاملات جو ہیں ان کو بالکل اطمینان کے ساتھ حل کرتے رہتے تھے، اور اس میں کوئی مشکل انہیں پیش نہیں آتی تھی۔ انگریز کا جب قبضہ ہوا تو انہوں نے ایک قانون پاس کیا اور پورے اوقاف جتنے کے جتنے ہیں اس کو حکومتی تحویل میں لے لیا، ختم کر دیا، اور دینی تعلیم بھی ختم کر دی۔ نیا ایک سلسلہ جو ہے وہ چل پڑا۔ تو اب اسد کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم اگر اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو جب تک وہ فلاحی ریاست نہیں ہوگی اس وقت تک تو اسلامی ریاست بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب لوگوں کو کھانا نہ ملے، لوگوں کی ضروریات پوری نہ ہوں، لوگوں کے مسائل حل نہ ہوں، تو پھر صرف ہم ان کو ڈنڈے ماریں، صرف ان کو کوڑے ماریں، صرف ان پہ قانون نافذ کر دیں، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ جو اوقاف کا نظام بکھر چکا ہے اس نظام کو ہم نئے سرے سے مربوط بنائیں گے اور اس کو آگے جو ہے وہ چلائیں گے۔ پانچواں مسئلہ جو ہے، اس وقت بہت مشکل یہ پیش آ رہی تھی کہ رشوت، اقربا نوازی، اپنے لوگوں کو عہدے دینا، مناصب دے دینا اور سفارش کلچر یہ کافی زیادہ ہو گیا تھا۔ اور جب پاکستان بنا تو اس وقت بھی بدقسمتی یہ ہوئی کہ جو ڈپٹی کمشنر اور کمشنر جو ہیں پاکستان کو روکنے کے لیے انگریز نے لگائے تھے، وہی ان قوانین کی طرح اور دستور کی طرح پاکستان کو چلانے کے لیے استعمال کرنے پڑے۔ گویا کہ وہ تو کسی اور ڈیوٹی پہ تھے، اب وہ جو ہے یکسر ان کی ڈیوٹی بدلی تو ان کا ذہن جو ہے، ان کا مزاج وہ اسی طریقے سے رہا۔ تو رشوت وغیرہ یہ چیزیں جو ہے اسد نے اس کو ایڈریس کیا اور اس کو سیوک موریل کا نام دیا۔ ان کے اکثر بروشر وغیرہ انگلش میں ہوتے تھے، پھر ان کا اردو ترجمہ جو ہے وہ بھی شائع کیا جاتا تھا۔ تو سیوک موریل کو آپ کہہ دیں کہ اجتماعی اخلاقیات، کہ ہم من حیث القوم جو ہیں ہمارا ذہن ایسا ہو کہ ہم ایک دوسرے کی ویلفیئر کرنے والے ہوں اور اخلاق کے ساتھ پیش آنے والے ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے مسلمانوں کے بارے میں کہ مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے یسعی بذمتہم ادناہم، کہ جب ان کی کوئی ذمہ داری ہے نا، معاشرتی سماجی ذمہ داری، تو چھوٹے سے چھوٹا مسلمان بھی اس ذمہ داری کو لے کے چلتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو پورا کرنا ہے۔ تو اسد نے یہ بھی اپنے اس ترتیب کے اندر دیا کہ ہم نے اس پر بھی کام کرنا ہے، اور خاصا انہوں نے اس پہ کام کیا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی 1949 پہ ہم پہنچ گئے۔ 1949 میں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی،
اور اس کے تحت کہا گیا کہ اب ہم اپنا دستور جو ہے ان مقاصد کی بنیاد پہ بنائیں گے۔ پہلا مقصد یہ کہا گیا کہ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ اب جمہوریت ہم دیکھتے ہیں تو جمہوریت دو قسم کی ہے، ایک ہوتی ہے صدارتی نظام اور ایک ہوتا ہے پارلیمنٹری نظام۔ صدارتی نظام میں اختیارات جو ہیں وہ صدر کے پاس ہوتے ہیں، اور پارلیمنٹری نظام میں اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں، اور صدر صاحب جو ہیں وہ برکت کے لیے یا اعزاز کے طور پہ سائن وائن چیزوں پہ کر دیا کرتے ہیں۔ تو پاکستان نے آ کے نیا نظام متعارف کروایا، اور اس نے متعارف کروایا اسلامک ڈیموکریسی۔ اسرار صاحب سے میں کہتا ہوں کہ اسلام اینڈ ڈیموکریسی نہیں، بلکہ اسلامک ڈیموکریسی جو ہے یہ پاکستان نے متعارف کروایا۔ جی جی حرف عطف جی جی تباین کے لیے، اچھا تباین کے لیے نہیں، اور جو ہے وہ الگ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ اسلامک ڈیموکریسی ہی ہے، اسرار صاحب بتا رہے ہیں۔ تو جب یہاں ورکشاپس ہوتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تونس کے جو تجربات ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں، ملیشیا کے تجربات ڈسکس کرتے ہیں، انڈونیشیا کے کرتے ہیں۔ تو جب ہم نے ان کا کمپیریزن کیا تو پاکستان کا جو نظام ہے اس کے اندر پروویژنز زیادہ ہیں کہ ہم اسلام کو بھی قائم رکھ سکتے ہیں اور ہم جدید معاشرے کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ پاکستان میں یہ پابند کیا گیا اس بات کا کہ اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا ہوگا، لیکن اسے استعمال کون کرے گا؟ اسے استعمال عوامی نمائندے کریں گے، اسے علماء کرام استعمال نہیں کریں گے۔ ایران میں کیا ہے کہ وہاں علماء کرام استعمال کریں گے، عوامی نمائندے اگر قانون سازی کرتے ہیں اور رہبر کہتے ہیں کہ یہ قانون ٹھیک نہیں ہے تو وہ اس کو بالکل اسی طرح اٹھا کے پھینک سکتے ہیں، کوئی ان کے سامنے بول نہیں سکتا۔ لیکن پاکستان میں یہ رکھا گیا کہ اسمبلی میں آپ نے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ جو قانون آپ بنا رہے ہیں، یہ جو موقف آپ پیش کر رہے ہیں، یہ موقف اسلامی بھی ہے اور دور جدید کی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کو چلایا گیا۔ تو قرارداد مقاصد میں یہ کہا کہ عوامی نمائندے استعمال کریں گے، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہ کے استعمال کریں گے، اللہ کی بتائی ہوئی حدود سے باہر نہیں نکلیں گے۔ دائرہ اسلام کا ہوگا، اس کے اندر ان کو اجتہاد کا اختیار ہوگا، قانون سازی کا اختیار ہوگا، غور و فکر کا اختیار ہوگا، اور وہ اس غور و فکر سے قانون سازی جو ہے وہ کریں گے۔ اس پر قانون سازی کرنے کے لیے ایک بڑی کمیٹی بنائی گئی دستور بنانے کے لیے، اس کو بیسک پرنسپلز کمیٹی کہا جاتا تھا۔ بیسک پرنسپلز کمیٹی نے کئی ساری اپنی ذیلی کمیٹیاں بنائیں، ان کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ ان میں سے ایک ذیلی کمیٹی جو ہے اس کو بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ کہا جاتا تھا۔ بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ میں علماء کی اکثریت رکھی گئی، اور ایک بار پھر سید سلیمان ندوی صاحب کو انڈیا سے درخواست کی گئی کہ آپ یہاں آ جائیں، پاکستان ہجرت کر کے آ جائیں اور اس کو چلائیں۔ اور مفتی محمد شفیع صاحب کراچی والے تھے، وہ اس کے اندر شامل تھے۔ شیعہ کی نمائندگی جو ہے وہ مفتی جعفر حسین مجتہد کر رہے تھے، اور اس طریقے سے یہ بورڈ جو ہے اس نے کام کرنا شروع کیا۔ ایک اور اسکالر تھے جو کہ بہت بڑے قانون دان تھے، مولانا ظفر احمد انصاری ان کا نام تھا۔ مولانا ظفر احمد انصاری جو ہیں، اگر آپ لوگوں نے اسلامک یونیورسٹی کا ادارہ تحقیقات اسلامی دیکھا ہو تو اس کے ایک مرحوم ڈائریکٹر جنرل تھے ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری، بہت بڑی شخصیت تھے، عام میں ان کا بڑا نام تھا۔ یہ ظفر احمد انصاری ان کے والد تھے، مسلم لیگ کے لیڈروں میں سے تھے، بلکہ بہت سارا عرصہ مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری بھی رہے، عالم بھی تھے اور بہت بڑے قانون دان بھی تھے، باقاعدہ انہوں نے قانون بھی پڑھا ہوا تھا۔ وہ اس بورڈ کے سیکرٹری بنے۔ اب ہم تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ اس بورڈ نے جو سفارشات پیش کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو کہ ہمارے ہاں نظام کیسا ہو، انہوں نے کہا کہ نظام تو صدارتی ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے خلافت تو اس دور میں نہیں آ سکے گی۔ اب اس کو دیکھیں کہ علماء کرام جب اعتراض کرتے ہیں، اور یہ اسرار صاحب کا کمال ہے کہ یہاں علماء کو لے آتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ہم یہ گپ شپ کرتے ہوتے ہیں، تو جب اعتراض کرتے ہیں کہ خلافت ہونی چاہیے تو ہم ان کے سامنے انہی علماء کا نام رکھتے ہیں، مولانا شبیر احمد عثمانی، سید سلیمان ندوی، مفتی محمد شفیع صاحب۔ یہ جو بورڈ نے صدارت کے لیے سفارشات پیش کیں وہ انتہائی اہم ہیں۔ افغانستان چونکہ ٹرانزیشنری پیریڈ سے گزر رہا ہے دستور بنانے کے لیے، تو اس چیز پہ اگر غور کریں تو یہ چیزیں ممکن ہے کہ یہاں تو تھوڑی سی چینج ہو کے پھر نافذ ہوئیں،
ممکن ہے وہاں پہ یہ زیادہ کارآمد ثابت ہو جائیں۔ تو بورڈ کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ علماء بھی تھے اور قانون دان بھی تھے اور تمام مکاتب فکر کی نمائندگی بھی تھی، تو انہوں نے متفقہ طور پر یہ تجویز پیش کی کہ ملک کے اندر ایک تو صدارتی نظام ہو، اور پھر اس پہ کافی ڈسکشن ہوئی، بیسک پرنسپلز کمیٹی کی طرف سے ان کے ساتھ سوال و جواب ہوئے کہ کیوں صدارتی کیوں ہونا چاہیے، پارلیمنٹری کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ خلافت کے تھوڑا سا قریب ہے، لیکن یہ ہوگا کیسے کہ صدر جو ہے وہ خود مختار نہیں ہوگا۔ صدر کے لیے انہوں نے 4 شورائیں، 4 مجالس شورا جو ہیں وہ انہوں نے تجویز کی۔ ایک کا نام رکھا شورائے تقنینی، شورائے تقنینی جو ہے لیجسلیچر اس کو کہہ لیں، قانون سازی یہ کریں گے، اور دوسرے کا نام رکھا شورائے تنفیذی، ایگزیکٹو کونسل اس کو کہہ دیں کہ منسٹر وغیرہ جس میں ہونے ہیں، اور ایک کا نام رکھا شورائے تبلیغی یا ثقافتی کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ اگر گفتگو کرنی ہے، اپنا کلچر، اپنا اسلام، اپنی ثقافت بتانی ہے، تو وہ بھی صدر کے انڈر ہوگا، اور صدر کی ایک شورا ہوگی، وہ صدر کو بتایا کرے گی کہ کس طریقے سے یہ کام کرنا ہے۔ اور چوتھی جو تھی وہ شورائے عدالتی تھی کہ کس طریقے سے ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ کام کرے گا۔ اب ان میں فرق یہ تھا کہ شورائے تقنینی جو ہے وہ منتخب ہو کر آنی تھی عوام سے، ٹھیک ہے، جیسے اب ہماری لیجسلیچر ہوتی ہے، پارلیمنٹ منتخب ہو کے آتی ہے، صوبائی اسمبلیاں منتخب ہو کے آتی ہیں، یہ منتخب ہوگی۔ اور شورائے تنفیذی جو ہے وہ صدر اپنی صوابدید کے مطابق یا شورائے تقنینی کے مشورے سے جیسے چاہے وہ شورائے تنفیذی کے ارکان کو منتخب کرے گا۔ یہ پارلیمنٹ جو ہوتا ہے جمہوری نظام صدارتی، اس کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے، صدر منتخب ہو جاتا ہے، اس کے بعد وزراء جو ہے وہ اپنی طرف سے بناتا ہے اپنی مرضی سے۔ جب ایوب خان کی یہاں حکومت تھی تو اس وقت وزراء پارلیمنٹ کے ممبر نہیں تھے، اسمبلی کے ممبر نہیں تھے۔ بھٹو صاحب مثلاً وہ منتخب نہیں تھے، سپریشن آف پاور تھی وہ جو۔ اسی طرح شورائے تنفیذی انہوں نے کہا کہ ان کو عوام سے منتخب کروانے کی ضرورت نہیں ہے، قانون سازی جو ہے وہ عوام کے نمائندے کریں گے۔ شورائے دعوتی جو ہے یا شورائے تبلیغی یا ثقافتی، وہ پھر ان دونوں کے مشورے سے بنانی تھی۔ اسی طریقے سے یہ 4 شورائیں جو ہیں، اور شورائے عدلیہ جو ہے وہ صرف ججز کو مقرر کرنے تک اختیارات تھے اس کے پاس، ججز کو ہٹانے کے بارے میں اختیارات نہیں تھے، اس کے لیے قوانین اور طرح کے جو ہے وہ مقرر کر دیے گئے تھے اور تجویز دے دی گئی تھی، اور ججز کے فیصلے میں وہ دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ شورائیں جب تجویز ہوئیں پھر اس پر کافی ڈسکشن ہوتی رہی، تو اس ڈسکشن میں سے پھر یہ نکلا کہ نہیں، ہم نظام تو پارلیمانی لائیں گے لیکن صدر جو ہے وہ ہمارا مسلمان ہوگا، اور ریاست کا نام جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ہوگا، اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کی بھی ڈیفینیشن کی گئی کہ اسلام کے بارے میں شروع سے باتیں ہونا شروع ہو گئیں کہ جناب شیعہ کا اسلام الگ ہے، سنی کا الگ ہے، پھر سنیوں میں اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، کس طریقے سے چلائیں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا جی کہ اسلام کو ڈیفائن کر دیں، یہ ایوب خان کے دور میں آ کے ہوا کہ اس کو ڈیفائن کر کے اس کو قرآن و سنت کے اندر پابند کر دیں۔ اب دوسرے جتنے ممالک ہیں، تقریباً اس وقت 4 ملک ہیں جن کے ناموں کے ساتھ، یا 3 ہیں جن کے ناموں کے ساتھ اسلامک ریپبلک لگتا ہے۔ پاکستان ہے، موریتانیہ ہے، یہ ہمارا ہے ایران ہے، افغانستان کے ساتھ بھی اسلامک ریپبلک لگتا ہے۔ تو یہ 4 جو ہیں ان کے ساتھ اسلامک ریپبلک اس وقت بھی لگتا ہے۔ دستور بن کے آگے قوانین بننے شروع ہوئے۔ ہمارے دستور نے یہ کہا، تینوں قسمیں اس کے اندر آئیں جو شروع میں نے بتائی ہیں، اسلامائزیشن یا اسلام بیسڈ لیجسلیشن، یا لیجسلیشن ناٹ ریپگننٹ ٹو دا انجنکشنز آف اسلام۔ 3 طرح کی چیزیں، یا تو جو پہلے غیر اسلامی قوانین ہیں ان کو اسلامی بنانا ہے، یا پھر جب نئے قوانین بنانے ہیں تو ان کو اسلام کی بنیاد پر بنانا ہے، اور یا ایسے قوانین بنانے ہیں کہ جو ہم عام ضروریات کے مطابق تو بنائیں گے لیکن اس میں شرط یہ ہوگی کہ کوئی چیز اسلامی احکام کے خلاف جو ہے وہ نہ ہو۔ تو دستور کے شروع میں ایک چیپٹر دیا گیا جس کو کہا گیا پرنسپلز آف پالیسی۔
پرنسپلز آف پالیسی میں بیسیکلی یہ بتا دیا گیا کہ آپ نے پورا ملک کیسے چلانا ہے. پالیسی آپ نے صرف قانون سازی کے لیے نہیں بنانی ہوتی، پالیسی آپ نے پورا ملک چلانے کے لیے بنانی ہوتی ہے. تو پھر اس میں یہ چیزیں بتائی گئیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں اسلام بیسڈ لیجسلیشن. اسلام بیسڈ لیجسلیشن ایسے ہوگی کہ لوگوں کو دین سمجھانا بھی ریاست کی ذمہ داری ہے، اوقاف کا مربوط نظام چلانا بھی، جیسے علامہ اسد نے یہ کہا تھا، وہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے، ان کو کرنا ہوگا. اقلیتیں جو ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا اور ان کی شہری حیثیت پر کوئی حرف نہ آئے، وہ جو ہے وہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. تو یہ کوئی آرٹیکلز ہیں 20-25 کے لگ بھگ جو کہ اس کے اندر آتے ہیں پرنسپلز آف پالیسی کے اندر. اس میں بتا دیا گیا کہ اوور آل ہم نے سارے ملک کی پالیسیز جو ہیں وہ کس طریقے سے بنانی ہے. پھر جب اسلامائزیشن کی بات آئی تو اس کے لیے پورا چیپٹر جو ہے وہ رکھا گیا. وہاں بھی اس کا نام اسلامائزیشن نہیں رکھا، اس کا نام جو ہے انجنکشنز آف اسلام رکھا ہے. یہ چیپٹر، یہ جو ہے پارٹ 9 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، چیپٹر نہیں، پارٹ 9. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایک پارٹ میں کئی کئی چیپٹرز ہوتے ہیں، تو اس پارٹ میں یہ ایک ہی چیپٹر ہے اور اس کو انجنکشنز آف اسلام کا نام دیا گیا ہے. اس میں شروع میں آرٹیکل 227 ہے، 227، وہ ہمیں قانون سازی کے بارے میں بتاتا ہے. تو قانون سازی کے بارے میں اس نے دو چیزیں بتائی ہیں. ایک یہ بتایا کہ جتنے قوانین اب تک نافذ العمل ہیں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے وقت سے لے کے 1973 کے آئین تک، ان کو کیا بنانا ہے؟ اسلامی احکام کے مطابق بنانا ہے. اب پہلے سے وہ اسلام بیسڈ نہیں تھے، وہ عام ضروریات کو دیکھ کے بنائے گئے تھے. اب ان کو ہم نے اسلامی احکام کے مطابق بنانا ہے. دوسرا حصہ اس کا یہ تھا کہ آئندہ کوئی قانون ایسا نہیں بنایا جائے گا جو کہ اسلامی احکام سے متصادم ہو، ان کے خلاف ہو. گویا کہ پاکستان میں یہ پروویژن دے دی گئی کہ آپ جو قوانین بنائیں گے ان قوانین کو اسلام کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ آپ بے شک جو ہے عام ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنا سکتے ہیں. پھر آرٹیکل 230 جو ہے اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کا پورا بتایا گیا کہ یہ کیسے فنکشن کرے گی. اور اسی چیپٹر میں یہ بتایا گیا تھا کہ قوانین کو اسلامی جو بنانا ہے وہ کیسے بنانا ہے. تو آرٹیکل 228 کے تحت اسلامی نظریاتی کونسل کا پورا ڈھانچہ، پوری تشکیل جو ہے وہ بتا دی گئی. سوالات ہوں گے تو پھر اس کے بارے میں بتا دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو بھی موقع دیا جائے. صرف میں فنکشنز بتاؤں گا اب اسلامی نظریاتی کونسل کے. اس کے فنکشنز 4 ہیں. پہلا فنکشن یہ ہے، جیسے اسلام بیسڈ لیجسلیشن آپ کہہ سکتے ہیں، وہ فنکشن یہ ہے آرٹیکل 230 ایک اور اس کے آگے پھر اے، سب آرٹیکل اے. اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ کو اور صوبائی اسمبلیوں کو سفارش پیش کرنی ہے کہ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی اداروں میں ہوتی ہے، انفرادی زندگی گھر میں ہوتی ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ بھی ساتھ ساتھ حل ہے کہ اجتماعی زندگی بھی اسلام کے مطابق بنانی ہے اور اسلام اور ریاست جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلنے ہیں، لیکن ایسے چلنے ہیں فلیکسیبلٹی ہے کہ چیزوں کو آپ نے ڈسکس کر کے آگے لے کے چلنا ہے. تو ایسی سفارشات پیش کرنی ہیں کہ لوگوں کو اس کا شوق بھی پیدا ہو کہ اسلام کے اوپر عمل کریں، ان کو ترغیب بھی ملے اور حوصلہ افزائی بھی ہو تاکہ وہ اسلام پہ چلنا ان کے لیے آسان ہو جائے. گویا کہ اس کے اندر یہ گنجائش رکھ دی کہ لوگوں کو آپ ڈنڈے کے ذریعے اسلام کی طرف نہ لائیں بلکہ ان کو شوق دلائیں، ایسے اسباب مہیا کریں. مثال کے طور پہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ٹی وی پہ ایسے پروگرام دے دے، اور اسی طریقے سے جو ہے نصابی کتابوں میں اچھی اچھی چیزیں ایسی اخلاقی ڈال دے. مختلف قسم کے پروگرام ہو جایا کریں جن میں بتایا جائے، لوگوں کو سکھایا جائے، اور ایسے رفاہی قسم کے ادارے ہو جائیں جو اسلام کی بیس پہ چل رہے ہوں اور لوگوں کو اس سے شوق پیدا ہو. دوسرا جو اس کا فرض منصبی تھا وہ یہ تھا کہ جو قوانین 1973 سے پہلے تک رائج ہیں ان سب پہ نظر ثانی کرنی ہے اور یہ بتانا ہے کہ ان میں کہاں کہاں ترمیم کی ضرورت ہے تاکہ یہ اسلامی احکام کے مطابق بن جائیں. تیسرا اس کا کام یہ تھا کہ جب نئی قانون سازی ہوگی تو وہ اسلام کے مطابق بنانا پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے، وہ کونسل کی ذمہ داری نہیں ہے، اور وہ صوبائی اسمبلیوں کی پوری مقننہ کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر ان کو کئی مشکل پیش آئے ان کی ذمہ داری سے وہ عہدہ برا نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں کہ جی ہم نے جو بھی قانون بنا لیا وہ بنا لیا. نہیں،
انہوں نے بنانا ہے اسلامی احکام کے مطابق، لیکن اگر ان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، انہیں مشورہ چاہیے، تو وہ مشورے کے لیے کونسل کو ریفرنس بھیجیں گے، اور کونسل جو ہے اس پر ریسرچ کرے گی۔ ریسرچ کرنے کے بعد پھر اس کا اجلاس ہوگا، اجلاس ہونے کے بعد اس پہ ڈسکشن ہوگی، جیسے اسمبلی میں ڈسکشن ہوتی ہے اسی طرح یہاں ڈسکشن ہوگی، اور ڈسکشن کرنے کے بعد پھر آپ اپنی سفارش ان کو بھیج دیں گے کہ جو بل ہمارے پاس آیا ہے یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، اوکے، یا اسلام کے خلاف فلاں فلاں چیزیں ہیں، اس کو اسلام کے مطابق بنانے کے لیے یہ کام جو ہے وہ آپ کو کرنے چاہیے۔ تو یہ تیسرا فرض منصبی ہے کونسل کا۔ چوتھا فرض منصبی یہ ہے کہ آپ اسلامی احکام کو آسان انداز میں کمپائل کر دیں، اور وہ اسمبلیوں کے پاس موجود ہو، کہ جب قانون سازی کرنے والے اسلام سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں وہ آپ کی اس کتاب کو دیکھیں اور اس کے اندر سے اسلامی احکام لے کے براہ راست اس کو قانونی شکل جو ہے وہ دے دیں۔ یہ بھی اسلام بیسڈ جو لیجسلیشن ہے اس کے لیے ایک ٹول فراہم کرتا ہے۔ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا کام ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہے کہ اگر کوئی قانون بنا اور اتفاق ایسا ہوا کہ کونسل بھی موجود تھی، اسمبلیاں بھی موجود تھیں، پھر اسلام کے خلاف بن گیا، ٹھیک ہے، نکل گیا یہاں سے، تو اس کے بعد آپ کو اختیار حاصل ہے کہ آپ فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس چلے جائیں۔ فیڈرل شریعت کورٹ کو کہیں کہ یہ قانون جو ہے یہ قرآن حضرت اس کے لیے مہمان تھے، تو اب دوبارہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی بات کی طرف واپس آتے ہیں۔ یہ جو بورڈ نے صدارت کے لیے سفارشات پیش کیں وہ انتہائی اہم ہیں۔ افغانستان چونکہ ٹرانزیشنری پیریڈ سے گزر رہا ہے دستور بنانے کے لیے، تو اس چیز پہ اگر غور کریں تو یہ چیزیں ممکن ہے کہ یہاں تو تھوڑی سی چینج ہو کے پھر نافذ ہوئیں، ممکن ہے وہاں پہ یہ زیادہ کارآمد ثابت ہو جائیں۔ تو بورڈ کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ علماء بھی تھے اور قانون دان بھی تھے اور تمام مکاتب فکر کی نمائندگی بھی تھی، تو انہوں نے متفقہ طور پر یہ تجویز پیش کی کہ ملک کے اندر ایک تو صدارتی نظام ہو، اور پھر اس پہ کافی ڈسکشن ہوئی، بیسک پرنسپلز کمیٹی کی طرف سے ان کے ساتھ سوال و جواب ہوئے کہ کیوں صدارتی کیوں ہونا چاہیے، پارلیمنٹری کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ خلافت کے تھوڑا سا قریب ہے، لیکن یہ ہوگا کیسے کہ صدر جو ہے وہ خود مختار نہیں ہوگا۔ صدر کے لیے انہوں نے 4 شورائیں، 4 مجالس شورا جو ہیں وہ انہوں نے تجویز کی۔ ایک کا نام رکھا شورۂ تقنینی۔ شورۂ تقنینی جو ہے لیجسلیچر اس کو کہہ لیں، قانون سازی یہ کریں گے۔ اور دوسرے کا نام رکھا شورۂ تنفیذی، ایگزیکٹو کونسل اس کو کہہ دیں، کہ منسٹر وغیرہ جس میں ہونے ہیں۔ اور ایک کا نام رکھا شورۂ تبلیغی یا ثقافتی، کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ اگر گفتگو کرنی ہے، اپنا کلچر، اپنا اسلام، اپنی ثقافت بتانی ہے، تو وہ بھی صدر کے انڈر ہوگا، اور صدر کی ایک شورا ہوگی، وہ صدر کو بتایا کرے گی کہ کس طریقے سے یہ کام کرنا ہے۔ اور چوتھی جو تھی وہ شورۂ عدالتی تھی، کہ کس طریقے سے ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ کام کرے گا۔ اب ان میں فرق یہ تھا کہ شورۂ تقنینی جو ہے وہ منتخب ہو کر آنی تھی عوام سے، ٹھیک ہے، جیسے اب ہماری لیجسلیچر ہوتی ہے، پارلیمنٹ منتخب ہو کے آتی ہے، صوبائی اسمبلیاں منتخب ہو کے آتی ہیں، یہ منتخب ہوگی۔ اور شورۂ تنفیذی جو ہے وہ صدر اپنی صوابدید کے مطابق یا شورۂ تقنینی کے مشورے سے جیسے چاہے وہ شورۂ تنفیذی کے ارکان کو منتخب کرے گا۔ یہ پارلیمنٹ جو ہوتا ہے جمہوری نظام صدارتی، اس کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے، صدر منتخب ہو جاتا ہے، اس کے بعد وزراء جو ہے وہ اپنی طرف سے بناتا ہے اپنی مرضی سے۔ جب ایوب خان کی یہاں حکومت تھی تو اس وقت وزراء پارلیمنٹ کے ممبر نہیں تھے، اسمبلی کے ممبر نہیں تھے۔ بھٹو صاحب مثلاً وہ منتخب نہیں تھے، سپریشن آف پاور تھی وہ۔ جو اسی طرح شورۂ تنفیذی انہوں نے کہا کہ ان کو عوام سے منتخب کروانے کی ضرورت نہیں ہے، قانون سازی جو ہے وہ عوام کے نمائندے کریں گے۔ شورۂ دعوتی جو ہے یا شورۂ تبلیغی یا ثقافتی، وہ پھر ان دونوں کے مشورے سے بنانی تھی۔ اسی طریقے سے یہ 4 شورائیں جو ہیں، اور شورۂ عدلیہ جو ہے وہ صرف ججز کو مقرر کرنے تک اختیارات تھے اس کے پاس، ججز کو ہٹانے کے بارے میں اختیارات نہیں تھے، اس کے لیے قوانین اور طرح کے جو ہے وہ مقرر کر دیے گئے تھے اور تجویز دے دی گئی تھی۔
اور ججز کے فیصلے میں وہ دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ شورائیں جب تجویز ہوئیں پھر اس پر کافی ڈسکشن ہوتی رہی، تو اس ڈسکشن میں سے پھر یہ نکلا کہ نہیں، ہم نظام تو پارلیمانی لائیں گے لیکن صدر جو ہے وہ ہمارا مسلمان ہوگا، اور ریاست کا نام جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ہوگا، اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کی بھی ڈیفینیشن کی گئی کہ اسلام کے بارے میں شروع سے باتیں ہونا شروع ہو گئیں کہ جناب شیعہ کا اسلام الگ ہے، سنی کا الگ ہے، پھر سنیوں میں اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، کس طریقے سے چلائیں گے؟ تو پھر انہوں نے کہا جی کہ اسلام کو ڈیفائن کر دیں، یہ ایوب خان کے دور میں آ کے ہوا کہ اس کو ڈیفائن کر کے اس کو قرآن و سنت کے اندر پابند کر دیں۔ اب دوسرے جتنے ممالک ہیں، تقریباً اس وقت 4 ملک ہیں جن کے ناموں کے ساتھ، یا 3 ہیں جن کے ناموں کے ساتھ اسلامک ریپبلک لگتا ہے۔ پاکستان ہے، موریتانیہ ہے، یہ ہمارا ہے ایران ہے، افغانستان کے ساتھ بھی اسلامک ریپبلک لگتا ہے۔ تو یہ 4 جو ہیں ان کے ساتھ اسلامک ریپبلک اس وقت بھی لگتا ہے۔ دستور بن کے آگے قوانین بننے شروع ہوئے۔ ہمارے دستور نے یہ کہا، تینوں قسمیں اس کے اندر آئیں جو شروع میں نے بتائی ہیں: اسلامائزیشن، یا اسلام بیسڈ لیجسلیشن، یا لیجسلیشن ناٹ ریپگننٹ ٹو دا انجنکشنز آف اسلام۔ 3 طرح کی چیزیں، یا تو جو پہلے غیر اسلامی قوانین ہیں ان کو اسلامی بنانا ہے، یا پھر جب نئے قوانین بنانے ہیں تو ان کو اسلام کی بنیاد پر بنانا ہے، اور یا ایسے قوانین بنانے ہیں کہ جو ہم عام ضروریات کے مطابق تو بنائیں گے لیکن اس میں شرط یہ ہوگی کہ کوئی چیز اسلامی احکام کے خلاف جو ہے وہ نہ ہو۔ تو دستور کے شروع میں ایک چیپٹر دیا گیا جس کو کہا گیا پرنسپلز آف پالیسی۔ پرنسپلز آف پالیسی میں بیسیکلی یہ بتا دیا گیا کہ آپ نے پورا ملک کیسے چلانا ہے۔ پالیسی آپ نے صرف قانون سازی کے لیے نہیں بنانی ہوتی، پالیسی آپ نے پورا ملک چلانے کے لیے بنانی ہوتی ہے۔ تو پھر اس میں یہ چیزیں بتائی گئیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں اسلام بیسڈ لیجسلیشن۔ اسلام بیسڈ لیجسلیشن ایسے ہوگی کہ لوگوں کو دین سمجھانا بھی ریاست کی ذمہ داری ہے، اوقاف کا مربوط نظام چلانا بھی، جیسے علامہ اسد نے یہ کہا تھا، وہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے، ان کو کرنا ہوگا۔ اقلیتیں جو ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا اور ان کی شہری حیثیت پر کوئی حرف نہ آئے، وہ جو ہے وہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ کوئی آرٹیکلز ہیں 20-25 کے لگ بھگ جو کہ اس کے اندر آتے ہیں پرنسپلز آف پالیسی کے اندر۔ اس میں بتا دیا گیا کہ اوور آل ہم نے سارے ملک کی پالیسیز جو ہیں وہ کس طریقے سے بنانی ہے۔ پھر جب اسلامائزیشن کی بات آئی تو اس کے لیے پورا چیپٹر جو ہے وہ رکھا گیا۔ وہاں بھی اس کا نام اسلامائزیشن نہیں رکھا، اس کا نام جو ہے انجنکشنز آف اسلام رکھا ہے۔ یہ چیپٹر، یہ جو ہے پارٹ 9 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، چیپٹر نہیں، پارٹ 9۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک پارٹ میں کئی چیپٹرز ہوتے ہیں، تو اس پارٹ میں یہ ایک ہی چیپٹر ہے اور اس کو انجنکشنز آف اسلام کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں شروع میں آرٹیکل 227 ہے، 227، وہ ہمیں قانون سازی کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو قانون سازی کے بارے میں اس نے 2 چیزیں بتائی ہیں۔ ایک یہ بتایا کہ جتنے قوانین اب تک نافذ العمل ہیں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے وقت سے لے کے 1973 کے آئین تک، ان کو کیا بنانا ہے؟ اسلامی احکام کے مطابق بنانا ہے۔ اب پہلے سے وہ اسلام بیسڈ نہیں تھے، وہ عام ضروریات کو دیکھ کے بنائے گئے تھے، اب ان کو ہم نے اسلامی احکام کے مطابق بنانا ہے۔ دوسرا حصہ اس کا یہ تھا کہ آئندہ کوئی قانون ایسا نہیں بنایا جائے گا جو کہ اسلامی احکام سے متصادم ہو، ان کے خلاف ہو۔ گویا کہ پاکستان میں یہ پروویژن دے دی گئی کہ آپ جو قوانین بنائیں گے ان قوانین کو اسلام کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ آپ بے شک جو ہے عام ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنا سکتے ہیں۔ پھر آرٹیکل 230 جو ہے اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کا پورا بتایا گیا کہ یہ کیسے فنکشن کرے گی، اور اسی چیپٹر میں یہ بتایا گیا تھا کہ قوانین کو اسلامی جو بنانا ہے وہ کیسے بنانا ہے۔ تو آرٹیکل 228 کے تحت اسلامی نظریاتی کونسل کا پورا ڈھانچہ، پوری تشکیل جو ہے وہ بتا دی گئی۔ سوالات ہوں گے تو پھر اس کے بارے میں بتا دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو بھی موقع دیا جائے۔ صرف میں فنکشنز بتاؤں گا اب اسلامی نظریاتی کونسل کے۔ اس کے فنکشنز 4 ہیں۔ پہلا فنکشن یہ ہے، جیسے اسلام بیسڈ لیجسلیشن آپ کہہ سکتے ہیں، وہ فنکشن یہ ہے آرٹیکل 230(1) اور اس کے آگے پھر اے، سب آرٹیکل اے، اس کے اندر یہ ہے
کہ آپ نے پارلیمنٹ کو اور صوبائی اسمبلیوں کو سفارش پیش کرنی ہے کہ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی اداروں میں ہوتی ہے، انفرادی زندگی گھر میں ہوتی ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ بھی ساتھ ساتھ حل ہے کہ اجتماعی زندگی بھی اسلام کے مطابق بنانی ہے، اور اسلام اور ریاست جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلنے ہیں، لیکن ایسے چلنے ہیں فلیکسیبلٹی ہے کہ چیزوں کو آپ نے ڈسکس کر کے آگے لے کے چلنا ہے. تو ایسی سفارشات پیش کرنی ہیں کہ لوگوں کو اس کا شوق بھی پیدا ہو کہ اسلام کے اوپر عمل کریں، ان کو ترغیب بھی ملے اور حوصلہ افزائی بھی ہو، تاکہ وہ اسلام پہ چلنا ان کے لیے آسان ہو جائے. گویا کہ اس کے اندر یہ گنجائش رکھ دی کہ لوگوں کو آپ ڈنڈے کے ذریعے اسلام کی طرف نہ لائیں، بلکہ ان کو شوق دلائیں، ایسے اسباب مہیا کریں. مثال کے طور پہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ٹی وی پہ ایسے پروگرام دے دے، اور اسی طریقے سے جو ہے نصابی کتابوں میں اچھی اچھی چیزیں ایسی اخلاقی ڈال دے. مختلف قسم کے پروگرام ہو جایا کریں جن میں بتایا جائے، لوگوں کو سکھایا جائے، اور ایسے رفاہی قسم کے ادارے ہو جائیں جو اسلام کی بیس پہ چل رہے ہوں اور لوگوں کو اس سے شوق پیدا ہو. دوسرا جو اس کا فرض منصبی تھا وہ یہ تھا کہ جو قوانین 1973 سے پہلے تک رائج ہیں ان سب پہ نظر ثانی کرنی ہے، اور یہ بتانا ہے کہ ان میں کہاں کہاں ترمیم کی ضرورت ہے تاکہ یہ اسلامی احکام کے مطابق بن جائیں. تیسرا اس کا کام یہ تھا کہ جب نئی قانون سازی ہوگی تو وہ اسلام کے مطابق بنانا پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے، وہ کونسل کی ذمہ داری نہیں ہے، اور وہ صوبائی اسمبلیوں کی پوری مقننہ کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر ان کو کئی مشکل پیش آئے ان کی ذمہ داری سے وہ عہدہ برا نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں کہ جی ہم نے جو بھی قانون بنا لیا وہ بنا لیا. نہیں، انہوں نے بنانا ہے اسلامی احکام کے مطابق. لیکن اگر ان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، انہیں مشورہ چاہیے، تو وہ مشورے کے لیے کونسل کو ریفرنس بھیجیں گے، اور کونسل جو ہے اس پر ریسرچ کرے گی. ریسرچ کرنے کے بعد پھر اس کا اجلاس ہوگا. اجلاس ہونے کے بعد اس پہ ڈسکشن ہوگی، جیسے اسمبلی میں ڈسکشن ہوتی ہے اسی طرح یہاں ڈسکشن ہوگی. اور ڈسکشن کرنے کے بعد پھر آپ اپنی سفارش ان کو بھیج دیں گے کہ جو بل ہمارے پاس آیا ہے یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، اوکے، یا اسلام کے خلاف فلاں فلاں چیزیں ہیں، اس کو اسلام کے مطابق بنانے کے لیے یہ کام جو ہے وہ آپ کو کرنے چاہیے. تو یہ تیسرا فرض منصبی ہے کونسل کا. چوتھا فرض منصبی یہ ہے کہ آپ اسلامی احکام کو آسان انداز میں کمپائل کر دیں اور وہ اسمبلیوں کے پاس موجود ہو، کہ جب قانون سازی کرنے والے اسلام سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں وہ آپ کی اس کتاب کو دیکھیں اور اس کے اندر سے اسلامی احکام لے کے براہ راست اس کو قانونی شکل جو ہے وہ دے دیں. یہ بھی اسلام بیسڈ جو لیجسلیشن ہے اس کے لیے ایک ٹول فراہم کرتا ہے. یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا کام ہو گیا. پھر اس کے بعد ہے کہ اگر کوئی قانون بنا اور اتفاق ایسا ہوا کہ کونسل بھی موجود تھی، اسمبلیاں بھی موجود تھیں، پھر اسلام کے خلاف بن گیا، ٹھیک ہے، نکل گیا یہاں سے، تو اس کے بعد آپ کو اختیار حاصل ہے کہ آپ فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس چلے جائیں. فیڈرل شریعت کورٹ کو کہیں کہ یہ قانون جو ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. وہ کسی بھی قانون کو قرآن و سنت کے خلاف ریپگننٹ قرار دے کر ختم کر سکتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں اپیل ہے، اور سپریم کورٹ میں ایک شرعیہ ایپیلیٹ بینچ ہے، وہ پھر حتمی فیصلہ اس کا کیا کرتا ہے. ادارے اور بھی بہت سے تھے لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا انٹریکشن جو ہے وہ ہو جائے. یہ اوورآل ایک ویو ہو گیا اس کے بارے میں کہ پاکستان میں کس طریقے سے اس کا ارتقاء ہوا اور کس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ اسلامائزیشن کے لیے کام کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے تو مزید انشاءاللہ واضح ہو جائے گی.